پچھلا ولاگ میں نے جس موضوع پر کیا تھا میں نے بہت ڈیٹیل سے اس میں بات کی، گو کہ اس میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا، لیکن کیا کریں، اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں کوئی بھی مخلص ہو، کوئی بھی محب وطن ہو، اس کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں۔ تو میرا بھی یہی حال تھا، لیکن ابھی جو میں دوسرا ولاگ کر رہا ہوں سمجھ لیں کہ اسی کا تسلسل ہے۔ تو اس ولاگ میں جو میں نے بات کرنی ہے وہ یہ تھی کہ آرمی چیف صاحب جنہوں نے کل سلامتی کمیٹی میں بہت لمبی ایک تقریر کی تھی اور کافی اس میں اچھی باتیں بھی کی تھی، اور ان اچھی باتوں میں سب سے بڑی جو ایک بات تھی جو انہوں نے کہی کہ ہم گورننس کے گیپ کو کب تک بھرتے رہیں گے، افواج سے اور شہداء کے خون سے۔ تو اس وقت اسمبلی میں جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ جو ساری جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں یا ان کے جو بزرگ تھے آج ان کی اولادیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ سارے کے سارے اس ملک میں کم از کم 76 سال تو نہیں، اگر کہیں تو 60 سال ضرور اقتدار میں رہے ہیں، کسی نہ کسی ذریعے سے وہ اقتدار میں رہے ہیں۔ تو کیا آرمی چیف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی فیلئر جو ہے جس کی وجہ سے وہ جو گیپس ہوتے ہیں وہ بھرنے پڑتے ہیں فوج سے اور شہداء کے خون سے، تو کیا وہ یہ مان رہے ہیں کہ اس ملک میں جو فیلئر ہوئے سب کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ منہ پر ہی دوسروں کو کہہ دیا جائے کہ آپ کے جو بزرگ کر کے گئے ہیں یا جو آپ کر رہے ہیں وہ اس ملک کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک اور بات کہی کہ ملک کی سلامتی سے آگے کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی شخصیت نہیں، کوئی تحریک نہیں۔ اس بات سے 100% متفق کہ ملک سے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں عمران خان کا ایک بیان کوٹ کرنا چاہوں گا۔ عمران خان صاحب نے جیل سے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل یحییٰ نے شیخ مجیب الرحمان کو جیل میں ڈالا، ان کی اہلیہ کو نہیں۔ پھر جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو جیل میں ڈالا، نصرت بھٹو کو نہیں۔ پھر مشرف نے نواز شریف کو جیل میں ڈالا، کلثوم نواز کو نہیں۔ لیکن میری باری، میری اہلیہ کو جیل میں ڈال دیا، صرف اس وجہ سے کہ مجھے توڑ دیں۔ اب عمران خان صاحب کا یہ بیان ذہن میں رکھیے گا، اور ایک اور بیان ہے کہ پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر ایک بیانیہ بنانا ہوگا۔ اور یہیں پر ان کے جو نگران وزیر اعظم تھے انوار الحق کاکڑ، جو کہ پورے تقریباً 1 سال تک وزیر اعظم رہے، جو کہ غیر آئینی تھا، وہ انسان وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی ایسے شگوفے چھوڑتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن اس بار انہوں نے ایک بات کہی جو کہ ان کی سب باتوں پر بھاری پڑ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ مجیب الرحمان کا جو مینڈیٹ تھا اسی کی وجہ سے ملک 2 لخت ہوا، ان کو 149 سیٹیں مل گئی تھی، لیکن پھر کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن لوگ پھر بھی نہیں سیکھتے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اگر مینڈیٹ مل جائے اور وہ جیت بھی جائے تو اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے، اس کے خاندان تک کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ شیخ مجیب الرحمان کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو گوگل کر لیں۔ تو یہ دھمکی وقتاً فوقتاً عمران خان کے بارے میں لوگ دیتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نون لیگ کا جو میڈیا سیل ہے، جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں، ان کی زبان دیکھیں، ان کے الزامات دیکھیں، ان کی جھوٹی سوشل میڈیا پوسٹیں دیکھیں، ان کے پروپیگنڈاز دیکھیں، تو آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ کس قدر اخلاق سے گر چکے ہیں، یہ کس قدر دشمنی میں آگے نکل چکے ہیں، اور یہ روز بیانیہ بناتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ بھائی کیسے کھڑے ہو جائیں؟ آپ اپنا سوشل میڈیا تو دیکھیں۔ میں آج بھی ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا دیکھ لیں اور نون لیگ کا اپنا سوشل میڈیا دیکھ لیں۔ اس معاملے میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کو نمبر دیتا ہوں کہ وہ اگر تنقید کریں بھی تو وہ ایک اخلاق کے دائرے میں رہ کر تنقید کرتے ہیں، لیکن نون لیگ شروع سے ہی ہمیشہ جب بھی اپنے مخالفین کو دباتی ہے تو وہ اپنی اخلاقیات کو سب سے پہلے چھوڑتی ہے۔ آج بھی آپ جتنے بھی نون لیگی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، خاص کر فیس بک، اس پہ دیکھ لیں جو زبان استعمال کی گئی ہے، اور ان لوگوں کے خلاف جو میں سمجھتا ہوں اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سب سے زیادہ مخلص لوگ ہیں، جو پاکستان کی فکر کرتے ہیں، جو پاکستان کے لیے کڑتے ہیں، جو پاکستان کے لیے دل میں دکھ رکھتے ہیں، ان لوگوں، ایسے شریف لوگوں کے اوپر یہ اتنے گھنونے قسم کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے روکنا تھا ایسی جھوٹی پوسٹوں کو پیکا آرڈیننس کے ذریعے، وہ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نون لیگی میڈیا سیل ہے وہ کس قدر زہر اور انتشار پھیلانے کا سبب بن رہا ہے، لیکن کوئی ان کو نہیں روک رہا۔ یہ بار بار کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم انتشار نہیں پھیلنے دیں گے، لیکن جو لوگ پھیلاتے ہیں وہ لوگ انہی کے ہاتھ کے نیچے رہ کر کام کر رہے ہیں، اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں وہ خاموش ہیں۔ ہم بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کی جو مخلص اور محب وطن عوام ہے اس کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔